عبدالمطلب ایک رات حتیم میں سو رہے تھے کہ خواب میں کسی نے چشمہ زمزم ڈھونڈنے کو کہا۔ وہ ایسا خواب 3 رات دیکھتے رہے۔ انہوں نے چوتھی رات بھی ایسا ہی خواب دیکھا۔ عبدالمطلب اپنا خواب یوں سناتے ہیں: میں نے خواب میں پوچھا زمزم کیا ہے؟ مجھے ہدایت دی گئی زمزم تمہارے دادا اسماعیل کی میراث ہے۔ یہ پانی کا چشمہ ہے، اس کا پانی نہ تو ختم ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی مرمت کی جاتی ہے۔ اس گھر کا حج کرنے والے اس سے پانی پیتے ہیں۔ یہ کعبہ کے اندر گوبر اور قربانی کے جانوروں کے خون کے درمیان جگہ میں واقع ہے، جہاں کالا کوا اپنی چونچیں مار رہا ہے، چوٹیوں کی بستی کے بالکل قریب۔ اسی خواب میں عبدالمطلب سے کہا گیا یہ پانی تمہارے اور تمہاری اولاد کے پینے کے لیے ہے۔ اگلی صبح عبدالمطلب اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لے کر یہاں پہنچے۔ اس وقت تک عبدالمطلب کا ایک ہی بیٹا تھا۔ کعبہ کے صحن میں جہاں جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، اس کے قریب ہی ایک کوا چونچ سے مٹی میں کھدائی کر رہا تھا۔ اس کے پاس چیونٹیوں کا بل بھی نظر آ گیا۔ کھدائی کرنے کے لیے کدال ان کے پاس تھی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لوگوں نے عبدالمطلب کا مذاق اڑایا۔ مکہ کے لوگ اس بات کے مخالف تھے کہ بیت اللہ کی زمین کی کھدائی کی جائے۔ انہیں یہ سب کرنا بیت اللہ کی بے حرمتی لگتا تھا۔ عبدالمطلب نے کسی کی پرواہ نہ کی اور اپنے بیٹے کے ساتھ کھدائی شروع کر دی۔ عبدالمطلب کھدائی کرتے اور حارث مٹی اٹھا کر پھینکتے جاتے تھے۔ نرم مٹی ختم ہوتے ہی یہ کام اور بھی مشکل نظر آنے لگا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ کوشش بے معنی ہے۔ عبدالمطلب نے قریش کے قبیلوں کے مقابلے میں افراد کی کمی محسوس کی۔ ان کو احساس ہوا کہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے۔ عبدالمطلب نے چشمہ زمزم کی کھدائی کے دوران دعا مانگی، یا اللہ مجھے 10 بیٹے عطا فرما۔ وہ میری زندگی میں جوان ہو جائیں تو میں ان میں سے ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا۔ کھدائی کافی گہرائی تک ہو چکی تو پانی کی وجہ سے زمین کی سطح گیلی نظر آئی۔ عبدالمطلب نے خوشی سے نعرہ لگایا، یہی ہے اسماعیل کا کنواں۔ قریش کے باقی قبیلے کامیابی قریب دیکھتے ہی مطالبہ کرنے لگے، پانی کا کنواں ہم سب کے باپ کا ہے، اس میں ہمیں حصہ دیا جائے۔ عبدالمطلب نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کا مجھ پر انعام ہے، میں کسی اور کو اس میں شریک نہیں کروں گا۔ جھگڑا زیادہ بڑھا تو طے پایا کہ ہم کسی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ لڑائی سے بچنے کا واحد راستہ یہی تھا۔ بنی سعد بن حزیم کی کاہنہ کو حکم مان لیا گیا۔ وہ ملک کے شام کی سرحد کے قریب رہتی تھی۔ اس تک پہنچنے کے لیے ایک لمبا اور صبر آزما سفر تھا۔ عبدالمطلب اور قریش کے باقی قبیلوں کے نمائندے اس سفر پر نکل پڑے۔ اس قافلے میں 40 لوگ شامل تھے، 20 لوگ عبدالمطلب کے ساتھ اور 20 لوگ دوسرے فریق کے ساتھ۔ راستے میں عبدالمطلب اور ان کے ساتھیوں کا پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ پیاس نے تنگ کیا تو دوسرے فریق سے پانی مانگا۔ انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ یہ بڑی پریشان کن صورتحال تھی۔ پیاس کی شدت موسم کی وجہ سے بہت زیادہ تھی۔ سفر جاری رہا۔ کچھ دیر بعد دوسرے فریق کا پانی کا ذخیرہ بھی ختم ہو گیا۔ پانی کے بغیر صحرا میں زندگی کی امید نہ ہونے کے برابر تھی، چنانچہ وہیں قیام کر لیا گیا۔ اگلی صبح جب سفر کے لیے اونٹوں کو اٹھایا گیا تو عجیب ماجرا ہوا۔ عبدالمطلب کے اونٹ کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ سب حیران تھے کہ صحرا میں پانی کا چشمہ۔ عبدالمطلب اور ان کے ساتھیوں نے اپنی پیاس بجھائی۔ باقی راستہ طے کرنے کے لیے اپنے مشکیزے بھر لیے۔ عبدالمطلب نے دوسرے فریق کو بھی پانی پینے اور ذخیرہ کرنے کی اجازت دی۔ پانی پینے اور ذخیرہ کر لینے کے بعد دوسرے فریق نے کہا، عبدالمطلب اب آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ تمہیں اس صحرا میں پانی کا چشمہ عطا کر سکتا ہے تو زمزم پر ہمارا دعویٰ درست نہیں، ہم اپنا دعویٰ واپس لیتے ہیں۔ تمام لوگ یہاں سے مکہ واپس آ گئے۔ عبدالمطلب نے واپس آ کر چشمہ زمزم کی کھدائی دوبارہ شروع کر دی۔ چشمہ ظاہر ہو گیا تو ایک نئے جھگڑے نے سر اٹھا لیا۔ اب لڑائی کی وجہ اس چشمے سے ملنے والے نوادرات، تلواریں اور سونے سے بنے ہرن تھے۔ فیصلہ ہوا کہ فریقین کے درمیان فال نکالی جائے۔ فال میں جو فیصلہ ہو وہ سب کو منظور ہوگا۔ کعبہ کے فال نکالنے والے کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ تیروں پر کعبہ، عبدالمطلب اور قریش لکھ دیا گیا۔ زرد رنگ کے 2 تیر کعبہ کے لیے، سیاہ رنگ کے 2 تیر عبدالمطلب کے لیے اور سفید رنگ کے 2 تیر قریش کے لیے تھے۔ کعبہ کے لیے فال نکالی گئی تو فال سونے کے ہرنوں پر نکلی۔
سونے سے بنے ہوئے ہرن کعبہ کی ملکیت ہو گئے۔ باقی قوم کے لیے فال نکالی گئی تو تیر خالی نکلے۔ عبد المطلب کے لیے فال نکالی گئی تو نوادرات پر نکلی۔ عبد المطلب نے سونے سے بنے ہوئے ہرن پگھلا کر اس سے کعبہ کا دروازہ بنوایا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کعبہ کا دروازہ سونے سے بنایا گیا۔ عبد المطلب نے زمزم کا پانی سب کے لیے وقف کر دیا۔ عبد المطلب کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ کریم نے انہیں 10 بیٹے عطا کیے۔ ان کی زندگی میں ہی بیٹے جوان ہو گئے۔ عبد المطلب نے اللہ کریم سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کو بلایا اور انہیں اس بارے میں بتایا۔ آگے کیا ہوا یہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔